تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ آپ ایموشنلی کس طرح سے انبریکیبل بن سکتے ہو۔ یہ پرابلم کافی سارے لوگوں کو ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ چیز سیکھ جاتے ہو تو آپ کو کوئی بھی مشکل یا پریشانی آئے زندگی میں، یا آپ کو کوئی لوگ ہرٹ کریں، تو آپ کو وہ چیز اتنی فیل نہیں ہوگی۔ آپ انبریکیبل بن جاؤ گے، آپ کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، آپ کی فیلنگ کے ساتھ کوئی کھیل نہیں سکے گا۔ تو اس چیز کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو بہت اچھے سے، بہت دھیان سے آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، اور میں ریمائنڈر پہلے سے دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو، لیکن اگر آپ اس چیز کو سیکھ لیتے ہو تو آپ کافی جلدی چیز اپنی عمر سے بھی زیادہ جلدی میچور ہو جاؤ گے، اور لوگوں کو سمجھنے کا آپ لوگوں کو طریقہ آ جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے یہ دی 5 سیکنڈ رول۔ یہ ایکچوئل میں کیا کہتا ہے 5 سیکنڈ رول؟ یہ آپ لوگوں کو جب بھی آپ کسی ایسے سچویشن میں پھنسو کہ جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، واٹ ایور آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہے، کچھ بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ نے 5 سیکنڈ پاز لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کس لیے لینا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ چیز ہے وہ میرے لیے آج اتنا ضروری ہے، کیا کل بھی وہ امپورٹنٹ ہوگی اتنا؟ کیا آپ اس چیز کو چینج کر سکتے ہو؟ اس کو آپ نے یہ سوچنا ہے، کیا میں اس چیز کو چینج کر سکتا ہوں؟ ابھی نہیں نا؟ نہیں چینج کر سکتے تو اس کو 5 سیکنڈ سوچ کے ختم کر دینا بس۔ آگے جو آپ کے فیوچر میں جو چیز آنے والی ہے اس کے بارے میں تھنکنگ کرو، اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ پھر جو ایموشنلی انبریکیبل ہوتے ہیں وہ کافی ساری چیزوں کو ایسے ہوتا ہے کہ وہ پتہ تو ہوتا ہے انہیں، لیکن وہ ان چیزوں کے بارے میں اتنا اوور تھنک نہیں کرتے، اتنا سوچتے نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے بہت زیادہ اچھے سے دھیان سے رکھنا ہے۔ 5 سیکنڈ سوچنا ہے اور اس کے بعد ختم، اس کے بعد آپ نے نہیں سوچنا اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو رول ہے اس کو سمجھنے کے بعد، ٹھیک ہے، 5 سیکنڈ آپ نے پاز لینا ہے، سوچنا ہے وہ چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہے، 5 سیکنڈ سوچا، آگے پھر فیوچر میں پلان بنایا کہ کیسے میں اس چیز کو بہتر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف 5 سیکنڈ دینے ہیں آپ نے اس چیز کو، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا لسن ٹو اونلی 5 پیپل۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کافی سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا بول رہی ہے عائشہ، تو میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں کہ ایکچوئل میں کیا ہے۔ دیکھو، میں نے اس دن بھی بات کی تھی، جیسے میری لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رہی ہیں میری سسٹر روسا آپی، اور میری لائف میں فرینڈس کا کوئی رول نہیں رہا۔ میں بہت اچھے سے، بہت کھلے دل سے بول دیتی ہوں کہ فرینڈس کا میری لائف میں کوئی رول نہیں رہا۔ میرے ٹیچرس کا ضرور رہا ہے۔ ٹیچر کچھ یوں سمجھ لیں کہ کچھ میرے گھر پہ تھے جیسے روسا آپی، اور کچھ جو باہر بھی تھے۔ بھائی روف نے میرے جیجو ہیں، وہ میرے ایز اے ٹیچر بھی مجھے پڑھا چکے ہیں، اور انہوں نے ویسے بھی مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے کافی ساری چیزوں میں۔ تو مطلب کہ میں نے ٹیچر سے سیکھا ہے اور اپنی سسٹر سے سیکھا ہے، اور مجھے کافی لوگوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کی بھی لائف میں ایسے لوگ ہوں گے، آپ نے چننا ہے کہ آپ کی لائف میں صرف 5 ایسے لوگ ہونے چاہئیں جن کی آپ بات سنو، کنسیڈر کرو۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے نیچے، وچ از موسٹ امپورٹنٹ ان یور لائف، جو آپ کی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ صرف انہی لوگوں کو آپ کو سننا ہے، آپ کو سب کو نہیں سننا۔ سب کو سنو گے نا تو آپ کی لائف میں کھچڑی بن جائے گی، کس کی رائے سننی چاہیے، کس کی نہیں سننی چاہیے۔ آپ کو اپنی لائف میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے یہ 5 پرسن ہیں اور ان کی بات میرے لیے کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ آپ اس چیز کو سمجھ جاؤ گے اتنے زیادہ آپ جلدی یعنی کہ انبریکیبل بن جاؤ گے، آپ کو کوئی توڑ نہیں پائے گا، کیونکہ آپ نے اچھے لوگوں سے مشورہ لیا ہے جو واقعی میں آپ کے خیر خواہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز آپ نے جس کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کو انبریکیبل بننا ہے وہ ہے چوز یور بیٹل، ڈونٹ فائٹ ود اینی ون۔ ہر جنگ آپ کی لڑنے کی نہیں ہوتی، کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کتوں کے ساتھ بھونکنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کتا نہیں بننا، آپ نے ایک سینسیبل انسان بننا ہے۔ آپ میرے ویور ہو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا رہی ہوں، مجھے یہ باتیں سکھانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ویور ہیں اور آپ یہ چیزیں سیکھیں۔ چوز یور بیٹل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی، کسی ان پڑھ، کسی جاہل، کسی گوار کے ساتھ آپ نے کوئی بحث نہیں کرنی۔ اپنی زندگی کا رول بنا لو، جہاں بحث کرنی بھی ہے تو وہاں پہ اتنی زیادہ اوور بحث نہیں کرنی کہ آپ اپنا پوائنٹ پروو کرنے میں لگ جاؤ، فضول ہے۔ اگر وہ آگے والا انسان نہیں سمجھ رہا تو اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ نے لڑائی بھی اپنی چوز کر کے لڑنی ہے کہ کون سی لڑائی مجھے لڑنی ہے اور کون سی نہیں لڑنی. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ چیز پتہ ہوگی تو آپ کافی سارا اپنا ٹائم بچا پائیں گی، کیونکہ ان چیزوں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. ٹو بی آنیسٹ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تو اس سے آپ لوگوں کو بچنا ہے. جتنا زیادہ آپ بچو گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اچھا ہوگا یہ چیز. ٹھیک ہے. آپ نے کتنے پوائنٹ سمجھ لیے؟ پہلے آپ نے 5 سیکنڈ رول سیکھ لیا، اس کے بعد لسن ٹو 5 پیپل سیکھ لیا، پھر سیکھ لیا آپ نے چوز یور بیٹل. ہر کسی کے ساتھ آپ کو لڑائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا چوتھا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے. دکھ رہا ہے؟ اوبویسلی آپ کو دکھ رہا ہوگا کیمرے پر. اور یہ پوائنٹ ہے کہ ڈونٹ فیل اینی تھنگ. ہر چیز محسوس کرنے کی نہیں ہوتی. ہاں لڑکیاں بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں، لڑکے ویسے ہی لاجیکل ہوتے ہیں، وہ نہیں زیادہ سوچتے. کچھ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں. 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، ایسے ہی لوگوں میں بھی لوگ سارے ایک برابر نہیں ہوتے. جینڈر جو ہوتے ہیں مطلب کہ ہر جینڈر میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، میل اور فیمیل میں. مطلب کہ کچھ لڑکیاں لاجیکل سوچتی ہوں گی، کچھ لڑکے فیل زیادہ کرتے ہوں گے، کچھ مطلب کہ اپوزٹ ہو سکتا ہے یہ. تو آپ نے اگر انبریکیبل بننا ہے تو آپ نے ہر چیز کو فیل نہیں کرنا. پہلی چیز تو مجھے یہ لوگوں کی بہت بری لگتی ہے یہ چیز کہ وہ ایک ہی چیز کو اتنا اوور تھنک کیوں کرتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں. آپ یہ سوچو کہ کیا آپ اس چیز کو اوور تھنک کرنے کی وجہ سے اوور تھنک آپ نے کر لیا، لیٹ سپوز، ٹھیک ہے چلو کر لیا، کوئی نتیجہ نکلا، کوئی سولوشن نکلا ہو اس چیز کا. ٹھیک ہے. سولوشن نکلا ہو تو مجھے بتاؤ. اگر سولوشن نکل رہا ہے تو کیسے نکل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو ٹیکنیک بتا دیں. پیج لو، اپنے سارے کے سارے پرابلمس لکھو، لکھنا شروع کرو، لکھنا شروع کرو. جتنا زیادہ آپ لکھو گے، لکھنے سے پرابلم سولو ہوتی ہیں، آپ مانو یا نہ مانو. دماغ میں کچھ بھی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اوور تھنکنگ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اوور تھنکنگ کر کے کوئی کام کرتے ہیں، وہ اچھا کر لیتے ہیں. مے بی وہ بنے ہی اس چیز کے لیے ہیں، لیکن ہر انسان نہیں بنا ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اوور تھنکنگ نہیں کرنی. آپ اگر نارمل زندگی گزارنی، اگر اچھے سے زندگی گزارنی تو آپ پین پیپر لو، اپنے مسئلوں کو لکھو، کوشش کرو کہ میں اس کا سولوشن کیا نکال سکتا ہوں. سولوشن پہ فوکس کرنا ہے آپ نے دماغ میں کھچڑی نہیں بنانی. جتنی زیادہ آپ دماغ میں کھچڑی بناؤ گے اتنا ہی آپ کے لیے مشکل ہوتا جائے گا چیزوں کو آگے لے کے چلنا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے ڈونٹ فیل اینی تھنگ. فیل نہیں کرنا، آپ نے اوور تھنک نہیں کرنا اس چیز کے بارے میں. جو بھی آپ کے ساتھ مسئلے پیش آ رہے ہیں آپ نے ان کے سولوشن کی طرف جانا ہے. اور سولوشن تب ملے گا جب آپ اپنے ہاتھ پاؤں چلاؤ گے. ہاتھ پاؤں چلاؤ گے سولوشن ملنا شروع ہو جائیں گے. بیٹھے بیٹھے کوئی بھی سولوشن نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے دماغ کے ساتھ دماغ کو تھوڑا چلانا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو زیادہ چلانا ہے تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. 5واں جو سب سے میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے، میں نے یہ بہت دیر سے سیکھا ویسے زندگی میں، پرسنلی اگر میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ڈونٹ ریئیکٹ سو فاسٹ. میری یہ بہت عادت رہی ہے. اب میری عادت اس طرح سے تھی کہ میری یہ خاندانی عادت تھی کہ میں بہت زیادہ جلدی ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. غصہ بھی، پیار بھی، نفرت بھی، مطلب ہر چیز بہت زیادہ جلدی ہمارے فاسٹ رپلائی آتا ہے. تو اس چیز کو میں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے اور دھوکے کھا کے سیکھا ہے اور کافی ساری پرابلم کو فیس کر کے سیکھا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جلدی ریئیکٹ نہیں کرنا. ابھی بھی کافی چیزوں میں ایسے ہوتا ہے کہ میں ہائپر ہو جاتی ہوں، لیکن اس چیز کو آہستہ آہستہ میں سیکھ رہی ہوں. اور میں کوشش آپ کو میں نے اسی لیے یہ پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ آپ بھی اس چیز کو سیکھیں. جو میچور انسان ہوتا ہے، جو یوں کہہ لیں کہ ایک سلجھا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یوں ہی منہ اٹھا کے رپلائی نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے. اب اس میں آ جائے گا کہ ہاں یہ کیا فاسٹ تو رپلائی نہیں کرنا، لیکن رپلائی کرنا کیا ہے یہ بھی تو پتہ ہو. دیکھو اگر آپ کو کوئی باتیں سنا رہا ہے نا تو سب سے پہلے جو آپ نے رپلائی کرنا ہے وہ ہے یہ، ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی آپ کو کچھ بھی بول رہا ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، ایون گالیاں تک نکال رہا ہے کوئی، تو آپ نے کر کے بس آپ کا کام سمجھو ہو گیا. اگر آپ نے یہ چیز کر دی، وہ اتنا اس چیز سے اریٹیٹ ہوگا، گالیاں والیاں سنائے گا، لیکن آپ نے رپلائی کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر پھر بھی وہ بول رہا ہے تو آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے. یہ چیز کو آپ نے بولنا ہے. اور
اور تھرڈ جو آپ نے میں نے سیکنڈ بتائی، فرسٹ بتائی ہے، اور جو سیکنڈ آپ نے بولنا ہے وہ ہے ٹھیک ہے. جو بھی اگر کوئی آپ کو باتیں سنا رہا ہے تو آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے، ایز سمپل ایز اٹ میں ساؤنڈ. تیسرا جو رپلائی آپ نے کرنا ہے، بھلے کوئی جو بھی بول رہا ہے، وہ ہے اوکے، سمپل. دیکھو میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی پہلے بھی، اس کا یہی مطلب تھا کہ اگر آپ نے جتنا زیادہ آپ کم بولتے ہو اتنا زیادہ آپ پاورفل دکھتے ہو. آپ اس چیز کو مانو یا نہ مانو، آپ زیادہ بولتے ہو تو آپ اپنی اہمیت خود کھو دیتے ہو. جتنا زیادہ آپ کم رپلائی کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ میچور دکھو گے، اور اتنا ہی زیادہ آپ کا ٹائم بھی بچے گا، اور اتنا ہی زیادہ آپ کو یعنی کہ لوگوں کا پتہ چلے گا کہ کون آپ کے لیے اچھے ہیں واقعی میں، اور کون آپ کا برا چاہتے ہیں. یہ اور ایک چیز اور رہ گئی، وہ ایک اور رپلائی ہے کہ آپ کس طرح سے آپ نے ان کو فیس کرنا ہے، وہ بولنا ہے آپ نے اچھا. یہ کس کے بارے میں نے سمجھایا آپ کو، میں اس کو سیٹ کر دیتی ہوں تھوڑا سا. اس طرح سے آپ نے رپلائی کیا کرنا ہے. کس چیز کا؟ ڈونٹ ریئیکٹ سو فاسٹ کا رپلائی کس طرح سے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے، اچھا، بس دیٹس اٹ، بات ختم. جو آپ کی لائف میں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ 5 لوگ بہت زیادہ ضروری ہیں، ان کو آپ نے یہ رپلائی نہیں کرنا نا، ان کو آپ نے اچھے سے رپلائی کرنا ہے جتنا زیادہ آپ سے ہو سکا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ 5 لوگ آپ کی زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. ان کو آپ نے بہت زیادہ امپورٹینس دینی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کچھ بھی آپ کا کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور لاسٹ میں آپ نے اگر مجھ سے کنسلٹیشن لینی ہے کیریئر کے بارے میں، یا آپ یوٹیوب آٹومیشن کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. وہ وائس کال ہوگی، اس میں آپ کو سب کچھ سمجھاؤں گی. ہو سکتا ہے میں آپ کو کافی ڈاکومنٹس وغیرہ بھی شیئر کروں جو آپ کے یعنی کہ ہیلپ کریں گے آپ کو جو بھی پرابلم ہوگی. اور اس کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں. یہ پیڈ ہے، تو میں آپ کو کوئی بھی یہ نہیں کہنے والی کہ، اور ہم لوگوں نے اے آئی سسٹم لگایا ہوا ہے اس میں، تو آپ اگر 500 پے کرتے ہو تو تبھی آپ کو میری کال کا جو ہے وہ ایکسیس ملے گا، آپ کو مجھ تک ایکسیس ملے گا، اور مجھ سے آپ بات کر سکتے ہو. تو نمبر کیا ہے، نمبر نوٹ کر لو. اگر آپ کو کسی بھی چیز میں پرابلم ہے، کیریئر یا کوئی انزائٹی، سیلف امپرومنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے، یا آپ کو کچھ بھی اس طرح کا پرابلم آ رہی ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. یہ میں نمبر آپ کو دے رہی ہوں واٹس ایپ کا. اس پہ آپ پے کر کے 500 اور اسکرین شاٹ سینڈ کر کے تب آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. تو اس کانٹیکٹ نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو اور اپنا سیشن بک کر سکتے ہو. 500 اس کی کال کی فیس ہے. اور فیوچر میں آگے جو بھی آنے والا ہے اس کے لیے پریپریشن کرتے رہو. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے رہو. اللہ حافظ.